اور افغانستان کا کنٹرول حاصل کیے طالبان کو تقریباً 18 روز گزر چکے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ افغانستان کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے۔ وہ کہ درمیان میں ایک دو روز ایسے گزرے جب وہاں کچھ دھماکے بھی داعش کی جانب سے کیے گئے۔ اس وقت افغانستان کے ایئرپورٹ کا کنٹرول امریکن فورسز کے ہاتھ میں تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 30 اور 31 اگست کو امریکہ کی افواج کا مکمل انخلا بھی وہاں پر ہو گیا۔ اب طالبان کے سامنے بہت سارے چیلنجز وہاں پر موجود ہیں۔ کس طرح سے افغانستان کی معیشت کو انہوں نے بہتر کرنا ہے، کس طرح سے حکومت کو مستحکم وہاں پر کرنا ہے، ایک مستحکم حکومت سازی کے عمل کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے، دنیا کے دیگر ممالک سے کس بنیاد پر تعلقات استوار ان کو کرنے ہیں، دنیا کی کون کون سی بڑی طاقتیں ان کو قبول کرتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کو ترجیح دیتی ہیں، کتنے ممالک کا سفارتی رابطہ ان سے ہو پاتا ہے۔ بہت سارے چیلنجز افغانستان کی اسٹیبلٹی کو لے کر اس وقت موجود ہیں۔ طالبان کی انتظامی صلاحیتیں کیا اس قابل ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں افغانستان کو خطے کی ایک بڑی پاور کے طور پر منوا سکیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ رستم شاہ مومن سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، طلعت مسعود صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دونوں مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ رستم شاہ صاحب، پہلے یہ 18 روز کا جو اب تک کا طالبان کا سفر ہے، جب وہ 15 اگست کو افغانستان کا انہوں نے کنٹرول سنبھالا، جو 18 دن میں ابھی تک کی ان کی کارکردگی رہی، جو انہوں نے وعدے کیے، عام معافی کا اعلان کیا، خواتین کو حقوق دینے کی بات کی، اس پوری صورتحال سے آپ مطمئن ہیں؟ پہلے اس پر کمنٹ کر دیجیے گا، پھر ذرا ان کے آگے کی صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس جو 18 دن کی بات آپ کر رہے ہیں، اس کو ہم اس وقت معیار نہیں بنا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ان کی ایڈمنسٹریشن بنی نہیں ہے، صوبوں میں بھی اور کیپٹل میں بھی ابھی پرانے لوگ کام کر رہے ہیں، فوج تتر بتر ہو گئی ہے، پولیس جو ہے وہ ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہی ہے، ایڈمنسٹریشن ان کی کچھ علاقوں تک محدود ہے، جو بارڈر ایریاز ہیں ان پہ ان کا ابھی تک کنٹرول تو ان کا ہے، لیکن مین پاور ان کا نہیں ہے۔ ان کے پاس بیوروکریٹک سپورٹ کو دیکھیں گے کہ ہے، کیونکہ سینکڑوں بیوروکریٹ افغانستان سے فرار ہو کر باہر چلے گئے ہیں، تو اس وقت ایک خلا ہے، نئی حکومت بھی ابھی بنے نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے کہ کون سا پورٹ فولیو کس کے پاس ہوگا، کون سربراہ مملکت ہوگا، اور اس کی اخونزادہ صاحب کی کیا پوزیشن ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد دوسرا سب سے بڑے چیلنج ان کا اپنے رینکس میں یونٹی قائم کرنا ہے، کیونکہ یہ وقت ہے، بڑے خطرات ہیں۔ داعش، جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ داعش کے کچھ لوگ طالبان کے صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو طالبان ظاہر کرتے ہیں لیکن ہیں وہ داعش کے لوگ، اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ طالبان میں اختلافات پیدا کیے جائیں اور طالبان کی یونٹی کو جو ہے وہ خراب کیا جائے۔ وہ لوگ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کچھ آثار بھی ایسے آ رہے ہیں کہ وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ قیادت میں کچھ اختلافات آ جائیں۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو کچھ ابھی تک انہوں نے کہا ہے اس پہ تو وہ ضرور عمل کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو عام معافی کا اعلان کیا ہے اس پر وہ کر رہے ہیں، کابل نارملسی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ معیشت کی چیلنج سب سے بڑی چیلنج ہے ان کے لیے یونٹی کے بعد، اور اس سے وہ کیسے نمٹیں گے یہ ابھی ہم دیکھیں گے، لیکن وہ چین اور روس کے ان پہ ضرور انحصار ان کا ہوگا، کیونکہ امریکہ نے اس وقت جو ایک ہوسٹائل پالیسی اپنائی ہوئی ہے، اور امریکہ کے دیکھا دیکھی ورلڈ بینک نے بھی وہی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ یہ معیشت والے موضوع پر ہم ذرا تھوڑا سا آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ذمہ داری داعش کو دی گئی ہے طالبان کو تقسیم کرنے کی، ان کو نقصان پہنچانے کی، یہ ذمہ داری کس کی جانب سے داعش کو دی گئی ہے اور کس کے ہاتھوں میں داعش استعمال ہو رہا ہے؟ داعش کے خلاف طالبان پچھلے 6 سال سے لڑتے رہے اور داعش کو انہوں نے کافی نقصان پہنچایا ہے۔ داعش نے بھی عام لوگوں کے ساتھ ساتھ طالبان کو کافی نقصان پہنچایا ہے، کافی ان کی کیجوالٹیز ہوئی ہیں۔ اس لیے داعش کو معلوم ہے کہ اب طالبان اگر اقتدار میں آ گئے، جب ان کی پاور جو ہے وہ کنسلیڈیٹ ہو جائے گی تو داعش کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ طالبان کے جو انفارمر ہیں وہ اپنے سارے دیہات میں ہیں، ان کے جو سمپتائزر ہیں، جو سپورٹرز ہیں، سارے افغانستان میں پھیلے ہوئے ہیں، وہی آ کر ان کو بتائیں گے کہ داعش کے کتنے لوگ کہاں کہاں، کس قصبے میں، کس گاؤں میں، کس شہر میں چھپے ہوئے ہیں، کہاں کہاں پہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔
تو داعش طالبان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، ان کا وہ قلع کما کریں گے، اور داعش کو معلوم ہے۔ اس لیے اس وقت جو خلا ہے کہ ابھی حکومت کی مشینری پوری طرح حرکت میں آئی نہیں، تو داعش اس خلا سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور جتنا بھی وہ نقصان پہنچا سکتی ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، چاہے ایئرپورٹ پر ہوں چاہے کہ کسی اور جگہوں پر ہوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی طالبان کا کنٹرول ہو جائے گا اور ان کی پاور جو ہے، ان کے جو انتظامی مشینری حرکت میں آ جائے گی، تو پھر داعش جو ہے وہ سال 6 مہینے، سال 1.5 سال تک وہ افغانستان میں ان کے بچے کچے لوگ ہوں گے، لیکن اس کے بعد وہ یا روپوش ہو جائیں گے، یا گھر بیٹھ جائیں گے، یا ان کو ختم کیا جائے گا، یا افغانستان چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو طلعت مسعود صاحب، اب یہ جو اب تک جو وعدے یا جو کمٹمنٹس کہہ لیں کہ طالبان نے کی ہیں، عام معافی کا اپنے مخالفین کے لیے اعلان کر دیا، خواتین کو کام کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن اس میں بھی ابھی کچھ وضاحتیں ہونا باقی ہیں، یہ کمٹمنٹس یہ کل وقتی ہیں، یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف وقتی بنیاد پر ہیں؟ جب حکومت کا سلسلہ چل پڑے گا، حکومت آ جائے گی برسر اقتدار، اس کے بعد کہیں اس میں کہیں کوئی تبدیلی ہوتے تو آپ صورتحال میں نہیں دیکھ رہے؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے جو کمٹمنٹ انہوں نے دی ہے وہ اس بنیاد پہ دی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے بغیر بہت مشکل ہوگا، ان کا تعاون چاہیے ہوگا، ان کا جو تجربہ ہے، ان کی جو کارکردگی رہی ہے ماضی میں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اس وقت طالبان جو ہیں وہ زیادہ اختلافات نہیں چاہتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ صحیح طریقے سے چل پڑے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں بڑی سنجیدگی ہے، اور وہ صحیح معنوں میں ان کا تعاون چاہتے ہیں، اور یہ کوشش ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ اس لیے کہ دیکھیے، اصل تجربہ جو ہے حکومت چلانے کا طالبان کو نہیں ہے جس طریقے سے۔ جی، طلعت صاحب کا غالباً رابطہ منقطع ہو گیا۔ طلعت صاحب، آپ کو ریکنیکٹ ہم کرتے ہیں، پھر آپ سے آپ اپنی بات بھی مکمل کر لیجیے گا۔ تو رستم صاحب، اب ظاہر انتظامی صلاحیتوں کا بہت بڑا امتحان ہے اس وقت طالبان کا، چاہے اگر انکلوزیو حکومت بھی بنتی ہے اور وہ اس کا پارٹ ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ کس طرح سے وہ یہ چیلنج پورا کر سکیں گے، چونکہ جو معیشت ہے اس وقت افغانستان کی، اس کا حال بھی سب کے سامنے ہے۔ IMF فنڈز روکنے کی باتیں کر رہا ہے، پھر امریکہ کا اثر اپنی جگہ پر ہے، تو انتظامی صلاحیت بھی ان کی اس وقت سٹیک پر لگی ہوئی ہے۔ دیکھیے، کچھ نہ کچھ انتظامی صلاحیت ان کے پاس موجود ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ افغانستان کے 34 صوبوں میں ہر صوبے میں ان کی شورا قائم تھی، پہلے بھی پچھلے 20 سال سے، اور اس شورا کا ایک شیڈو گورنر بھی ہوتا تھا، اور ان کی ایک کابینہ بھی چھوٹی سی ہوتی تھی، اور جن علاقوں پہ تقریباً 50% علاقوں پہ ان کا کنٹرول تھا، تو وہاں پہ سڑکیں بنانا، ٹیوب ویل کرنا، وہاں پہ تعلیم کے اسکولوں کا بندوبست کرنا، ہیلتھ سسٹم ڈیلیوری کرنا، یہ ابھی تک وہ ایڈمنسٹر کرتے رہے۔ لیکن اب چونکہ قومی سطح پہ ان کو کچھ زیادہ وہ پالیسی فارمولیشن کے لوگوں کی ضرورت ہے، کہ ایسے لوگ ہوں جو کہ فائنانشل کرائسس کو بھی اوورکم کر سکیں، اور جو ایڈمنسٹریٹو ویکیوم ہے ہائیسٹ لیول پہ اس کو بھی پر کر سکیں۔ اس میں ہو سکتا ہے کچھ وقت لگے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ عوام کا تعاون ان کے ساتھ ہے، عوام ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 40 سال کے کانفلکٹ کے بعد افغانستان کے لوگ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، تو وہ طالبان کی مدد اس لیے کریں گے کہ وہ یہی چاہیں گے کہ طالبان آ کر ہمیں امن تو ڈیلیور کریں۔ دوسری بات، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔